رجب بٹ کے میٹر میں باقاعدہ NCCIA کو ہدایات جاری کر دی گئی، آرڈر جاری کر دی گئی کورٹ کی جانب سے کہ رجب بٹ کے خلاف کاروائی کی جائے۔ کئی ایسے لوگوں کے نام آئیں گے جن کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، ان کے پاس اثر و رسوخ کتنا ہے، ان کا تعلقات کتنے ہیں۔ ہم اتنے مافوق الفطرت لوگ ہیں کہ کوئی ہمیں پیسے دے تو ہم اپنی پرائیویسی بھی لیک کر سکتے ہیں۔ میں ان والدین کو جانتا ہوں جو اپنے بچے بچیوں کو اسٹوڈیوز میں چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بچے بچیاں کپڑے اتار کے ماں باپ کو دیتے ہیں کہ ہم اسٹوڈیو میں اندر آپ کپڑے لے کے باہر بیٹھ جائیں۔ اس وقت بہت خوفناک آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ ٹک ٹاک لائیو جو ہے وہ بند ہونی چاہیے، اس پہ پابندی کے احکامات آ گئے جی۔ علیشہ خیبر پختونخوا کی وہ نامور ٹک ٹاکر ہے جس کے فالوورز کی تعداد لاکھوں سے بڑھ کے کروڑوں کو ٹچ کر رہی ہے۔ علیشہ کے پیچھے کون ہے؟ کیا طاقتور ہے علیشہ؟ علیشہ بہت طاقتور ہے، اس کے ساتھ کی 5 لڑکیاں اور کوئی 10 سے 12 لوگ۔ ان سے FIA اسلام آباد زون کی ایک بڑی زبردست کاروائی ہوئی ہے جس میں انہوں نے 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ 4 لوگ کرتے کیا تھے؟ 8 سے 10 لاکھ روپے بے روزگار لوگوں سے لیتے تھے اور یہ ان کو کمبوڈیا بھیجتے تھے۔ جب یہ اترتے تھے کمبوڈیا ایئرپورٹ پہ، وہاں اس گروپ کے 4-5 لوگ کھڑے ہوتے تھے، وہ ان کو بلاتے تھے، یہ نہیں بتاتے ہم کون ہیں، ان کو یہ رومال بنا کے نامعلوم مقام پر لے جاتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں گرفتار کر لے گیا، تمہارے پاسپورٹ جعلی ہیں تم۔ یہ ایک ایسا فراڈ تھا جو پاکستان سمیت 5-6 ممالک کی سرزمین پہ ہوتا رہا۔ FIA کے ہر سینٹر نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ ٹک ٹاک پر فحاشی اور عریانی کے خلاف سب سے بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ کیا سب کے خلاف ہوگا؟ علیشہ ٹک ٹاکر کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے اسلام آباد میں FIA کی کارروائی جس میں 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ انسانی اسمگلرز ہیں اور یہاں جھانسا دیتے تھے تمام لوگوں کو دولت کا، نوکری کا، اور ملک سے باہر بھیجتے تھے اور وہاں پر ان سے بہت بڑی چال چلتے تھے۔ ان سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب۔ اچھا نعیم صاحب، سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کریں گے وہ رجب بٹ کا میٹر ہے۔ اب رجب بٹ کے میٹر میں باقاعدہ NCCIA کو ہدایات جاری کر دی گئی، آرڈر جاری کر دی گئی کورٹ کی جانب سے کہ رجب بٹ کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ رجب بٹ اور دیگر کا یہ امبریلا بہت بڑا ہے اس کیس کا، اور لوگ آہستہ آہستہ شامل تفتیش ہوں گے، لیکن سر عوام یہ جاننا چاہتی ہے اس میں نکلے گا کیا؟ ہمارے ناظرین نے جو پچھلے 2-3 پروگرام کنزیکٹیو دیکھے نا، 2-3 شوز جو تھے ہمارے، جی ان میں ہم نے یہ کہا تھا کہ رجب بٹ کے کیس سے کئی نئے کیس جنم لیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسرا یہ تھا کہ کئی ایسے لوگوں کے نام آئیں گے جن کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، پبلک کو، کہ جی ان کے پاس دولت کتنی ہے، اثر و رسوخ کتنا ہے، ان کا تعلقات کتنے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے۔ سب کچھ وہی ہو رہا ہے۔ اب آپ نے رجب بٹ کا پوچھا، ہاں، ڈکی بھائی، رجب بٹ اور دیگر جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوئے، جتنے لوگ اس میں شامل ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا خاندانی نظام ختم ہوا، معاشرتی انحطاط آیا، تمیز ختم ہو گئی بڑے چھوٹے کی، اخلاقیات تہوبالا ہو گئیں، اور سب سے بڑھ کے کیا ہے، ہم شہرت کو حاصل کرنے کے لیے، شہرت کے اصول کے لیے، ہم اپنے جسم کو خواتین بالخصوص و مرد بالعموم سطر ڈھانپنے کو کہتے ہیں، ڈھانپتے نہیں، عریانی کو، فحاشی کو، برہنگی کو اپنے لیے ایک تمغہ، ایک شہرت کا خاصہ سمجھ رہے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ مشہور ہو جائیں راتوں رات، مشہور جیسے مرضی ہو جائیں۔ ہوا کیا، اب نوٹس دیا رجب بٹ کو۔ ہم نے رجب بٹ کی بہت ڈیٹیل باتیں ساری گفتگو کر لی۔ رجب بٹ کے بارے میں ایک فتویٰ جاری کیا پاکستان کی نامور دینی درسگاہ جامعہ نعیمیہ نے۔ اس کے سربراہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر راغب نعیمی، جی مفتی محمد سعید نعیمی کے فرزند ارجمند۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک علماء کرام کا وفد آیا، اس نے رجب کے سارے معاملات بتائے، ایک ویڈیو دی تھی ویڈیو پرانی کوئی بات نہیں، پرانی 2 سال پرانی وہ کہتے ہیں، وہ ویڈیو دی، اس پہ ایک فتویٰ جاری ہوا، اب تک برقرار ہے، اسے وڈرا نہیں کیا گیا، اور فتویٰ جب تک برقرار رہتا ہے تو وہ جو کچھ اس میں مطالبات ہوتے ہیں وہ تصور کیے جاتے ہیں، اس میں ان کے خلاف وہ فتویٰ موجود ہے۔ ایک دوسرا 15 سے 20 درخواستیں مختلف تھانوں میں ان کے خلاف ہیں۔ اب NCCIA نے ایک نوٹس دیا ان کو، ان کے گھر پہ ڈیلیور کر دیا۔
اس میں ان سے کہا کہ آپ 9 ستمبر کو پیش ہوں، وہ نہیں پیش ہوئے. اس کے بعد پھر ایک ریپیٹ کیا اسی نوٹس کو کہ آپ اگلے ہفتے میں آ جائیں. رجب بٹ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اس کے بعد اس نوٹس کے جواب میں. والدہ اس کو اطلاع کر رہی ہیں کہ بیٹا ایک نوٹس ہے. ماما کا ایک نوٹس ہے. انہوں نے کہا یہ اس نوٹس پہ جو رد عمل ظاہر کر رہے ہیں رجب بٹ صاحب وہ اتنا غیر سنجیدہ ہے. کتنا لائٹ لے رہے ہیں وہ. اٹ واز ٹیکن ویری لائٹلی، لیکن اس سے بڑھ کے توہین آمیز، تضحیک آمیز ہے یہ. کیسا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں جوتی کی نوک پہ مارتا ہوں اس نوٹس کو یا بھیجنے والے ادارے کو. حالانکہ ریاست پاکستان کا ایک معتبر ادارہ ہے جس کے افسران کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم 3 نوٹس بھیجنے کے بعد، اب یہ خبر ہے 3 نوٹس بھیجنے کے بعد چوتھے نوٹس پہ ہم انٹرپول کو پروسیس کر دیں گے رجب بٹ کی گرفتار کر کے لانے کے لیے. اس سے پہلے ایک بیرون ملک مقیم شہزاد بھٹی نے، ولاگر ہے وہ بھی، میڈیا انفلوئنسر بھی رہا ہے، وہ جس نے فائرنگ وغیرہ کی ذمہ داری لی تھی لارس بشنوئی، گھر پہ لی تھی. لارس بشنوئی سے تعلقات انڈیا میں، اس کا وہ جیل کے اندر دھمکی دی تھی اس کو لارس بشنوئی. یہ وہی شخص شہزاد بھٹی. شہزاد بھٹی نے یہ کہا تھا کہ اگر رجب بٹ اتنا بڑا دعوے دار ہے تو فلاں تاریخ کو، پچھلے ماہ کی 25 غالباً 25 تاریخ کو جو گزر گئی اگست کی، یہ آئے پاکستان اور میرے لوگ اس کا انتظار کریں گے. تو میں نے اس وقت کہا تھا پروگرام میں تجزیہ کرتے ہوئے کہ یہ احمق ہے، وہ کیا آئے گا. رجب بٹ نے اس کے علاوہ کیا ہوا، لاہور کی سیشن کورٹ میں ایک درخواست دائر کی. ایک شہزادہ عدنان نے مدثر چودھری ایڈوکیٹ جو ہیں ان کی وساطت سے ایک درخواست دی کہ رجب بٹ مبینہ طور پہ توہین مذہب کا مرتکب ہوا ہے. اس درخواست پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے NCCIA سے کہا تھا، انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی، تو میں عدالت سے حکم نامہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ عدالتی ڈائریکشن اگر مل جائے تو رجب بٹ کے خلاف کارروائی کرے. اس پہ جو سیشن جج ہیں، ایڈیشنل سیشن جج شہباز راجہ صاحب، انہوں نے یہ آج ہی، جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آج ہی انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے، NCCIA کو ہدایت کی ہے کہ وہ قانون کے مطابق کارروائی کریں. ڈیل اکارڈنس ود دا لا. بالکل. یہ حکم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر مقدمہ درج کرنا چاہیں، قانون اجازت دے رہا ہے تو کر لیں. اگر نہیں کریں گے تو جواب دے دیں گے کہ جی یہ نان کوگنیزیبل تھا، ثابت نہیں ہوتا، اس طرح کا آلریڈی مقدمہ ایک چل گیا. یہ رجب بٹ پہ ہوا. اچھا، مجھے سر بڑی حیرت ہوتی ہے، ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ خبت سوار ہو گیا نوجوانوں پہ، مشہور ہونا اور اس کے لیے جسم کی نمائش اور یہ دس اینڈ دیٹ، اور پھر اس میں نمود نمائش دولت کی بھی ہے. جیسے رجب بٹ کی شادی میں پیسے لٹائے گئے، ایک انفلوئنس کیا گیا معاشرے میں یوتھ کو. تو یہ تو بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ یوتھ ان کو ہیروز کیوں سمجھتی ہے، کیوں سمجھنے لگ گئی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میٹرک کی تعلیم ہے تو ٹھیک ہے، انجینئر ڈاکٹر بننے کے علاوہ آپ یہ کام کر لیں کہ ایک اکاؤنٹ بنائیں، ٹک ٹاک پہ لائیو آئیں تو آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا. پیسے کا حصول سب کچھ ہوتا ہے. کووڈ کے دور میں بچوں کے پاس کوئی مشغلہ نہیں تھا، مصروفیت نہیں تھی، گھر بیٹھ کے 4 دیواری میں قید تھے. ہم سارے لوگ قید تھے، بڑے بوڑھے سب، بچے بھی. بچوں کے لیے چونکہ تھوڑا سا گمک زیادہ ہے، اس میں انٹرسٹ زیادہ ہے، تو وہ سوشل میڈیا پہ کھیلتے رہتے تھے. پہلی ویڈیو مجھے یاد ہے، لاہور، میں دانستہ نام نہیں لے رہا اس فیملی کا، بڑی فیملی ہے، لاہور کے ایک نہایت پوش بستی میں ایک بچی نے ایک ویڈیو ڈالی کہ میں گھر میں بیٹھ کر صفائی کر رہی ہوں کچن کی، کیوں کہ میڈ نہیں آئی، راستے بند ہیں، باہر چلنا پھرنا وہ ہے، کرفیو کا سماں ہے، تو میں گھر بیٹھ کے کر رہا ہوں. اس نے بچی نے ویڈیو ڈالی. بچی خوش شکل تھی، اچھے خاندان کی تھی، اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ میری رہائش گاہ ایس بلاک تھا، ڈیفنس کا، ڈیفنس کے ایس بلاک میں میری رہائش ہے. وہ پہلی ویڈیو پڑھی. جب ویڈیو آن ایئر گئی تو جو کمپنیز ویڈیو کی ہوتی ہے نا، جو کام کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ویل ڈن، یو ہیو ٹیکن اے ویری بولڈ اسٹیپ. یہ جملے بتا رہا ہوں ایگزیکٹ وہ جو اس کے نیچے ہیں، ڈی کوڈ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا. آپ اگر جھاڑو دیں گھر میں، کچن میں کھانا پکائیں، بیڈ کی چادر ٹھیک کریں، ایگزیکٹ جملے بتا رہا ہوں آپ کو. آپ گھر میں پڑھ رہی ہوں، آپ جو کام کر رہی ہوں ویڈیو ہمیں بھیج دیا کریں. یہ پہلا سٹیپ تھا کرونا میں، کووڈ میں.
اینی شاہد ہوں میں اس چیز کا. وہ جب پڑھا تو 3-4 دن بعد اسی بچی کی میں ویڈیو دیکھتا ہوں. اس انداز سے وائرل نہیں ہوتی تھی. کووڈ کے دنوں میں نا میڈیا اتنا ہائپ پہ نہیں تھا جتنا آج کل ڈیجیٹل میڈیا ہے. اس کے نیچے جواب اس بچی کو, بچی نے ویڈیو کا ڈالی. اس بچی نے ویڈیو ڈالی کہ رائٹ سائڈ پہ اس کی ایک بہن کھڑی ہے اور اس کے ساتھ ماما ہے اس کی, اور ماما اس کو بتا رہی کہ بچے پیاز ایسے کاٹتے ہیں, بھونتے ایسے ہیں سالن کو, پانی اتنا ڈالتے ہیں, چاول ہو تو اس میں اتنا پانی. وہ بچی کو گائیڈ کر رہی ہے اپنے ماں, کوئی بری بات نہیں تھی. ساتھ اس نے پین کیا اپنا ٹیلی فون, موبائل فون پین کیا کہ اس کے پاپا جو ہیں وہ باہر کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ جاتی ہے, اس کی بڑی بہن جو ہے وہ بیڈ روم میں لیٹی ہوئی ہے. اس نے بیڈ روم کی ویڈیو بھی بنا دی. وہ بنا کے اس نے ڈالی, اس کو وائرل کیا. کس نے؟ کمپنی نے خود. اور اس بچی کو پہلی مرتبہ 2700 روپے بھیجے. یہ 2022 کی بات ہے, 4-5 سال پہلے. جب 700 اتنا 2700 روپے اس کو مل گئے, 2700 ملے تو اس نے کہا کہ بچے آپ اپنے گھر کے جو کام ہیں جتنے ایکٹ ہیں ان سب کی ویڈیو ڈالا کرو, تو ہم آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ ملٹیپلائی کر کے پیسے دیا کریں گے. اس بچی نے کہتے ہیں کورونا کے دن میں کچھ 6.5-7 لاکھ روپیہ کما لیا. یہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا کے اپنے گھر کی روٹین شیئر کی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے آغاز ہوا اور اس کے بعد ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ڈیفنس میں, عالمگیر شہرت کا حامل, اس کے 50 سے 60% بچے بچیاں اسی بچی کی دیکھا دیکھی میدان عمل میں آئے. بعد میں وہ سیاسی جماعت کے لیے باہر وہ بھی لگاتے رہے, کیمپس بھی. وہ میں نہیں شاید اس چیز کا. ان ساروں نے اپنے کیمپ کی تصویریں, اپنے گھر کی تصویریں, ہر چیز شیئر کرنی شروع کر دی. ان کو آمدن کا ذریعہ شروع ہوا, اور آمدن وہ جو گھر بیٹھی تھی اس وقت تھی جب لاک ڈاؤن تھا. ہم اتنے مافوق الفطرت لوگ ہیں کہ کوئی ہمیں پیسے دے تو ہم اپنی پرائیویسی بھی لیک کر سکتے ہیں. ٹک ٹاک اگر آپ کو اٹھا رہا ہے, آپ کو دولت دے رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی پہ کمپرومائز کر لیں, آپ اپنے ایم پہ کمپرومائز کر لیں. دولت میں ہم اس حد تک اندھے ہیں. سروسز ہاسپٹل کے 4 وارڈز میں 5 بندے کرونا میں فوت ہو گئے. میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے ہاسپٹل میں آئے روز ڈیڈ باڈی ہر روز جا رہی ہے. اس نے کہا میں کرو کرونا سے مرتے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ تھوڑا سا تو احتیاط کرتے ہیں, ہم تو خود ڈرتے ہیں. پاسٹ وہ کہتے تھے انٹچیبل ہے نا, یہ ان کو چھو نہیں سکتے, چھوت کی بیماری ہے, ایسے ہی پھیل گیا. بات ایسی نہیں تھی, اٹ واز اندر تھنگ. انہوں نے کہا جی چھوت ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ, تو اس نے کہا جی کہ آپ بہت کیورسٹک ہیں, تو اگر میں آپ کو صحیح بات بتا دوں لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اسے پبلک نہیں کریں گے, نہ اخبار میں چھاپیں گے نہ ٹی وی میں دیں گے. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا 5 میں سے 1 ڈیتھ جینون ہے, 4 کو بچوں نے 5,000 روپے گورنمنٹ سے لینے کے لیے ٹیکہ لگوا کے مروایا ہے. یہ ڈائلما ہے, سوسائٹی کا المیہ ہے نا یہ. ہم اگر اپنے ماں باپ کو 5,000 کے حصول کے لیے ٹیکہ لگوا کے مروا سکتے ہیں تو ہم کس حد تک نہیں جا سکتے, مجھے آپ یہ بتا دیں. ایک بات. دوسری بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ معاشرتی انحطاط تھا, مربوط خاندانی نظام ختم ہوا, تعلیمی نصاب نے بیڑا غرق کیا. اس کے بعد اب ٹک ٹاک اور ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا ہمیں بڑے چھوٹے کی تمیز ختم کر رہا ہے. تشہیر کے لیے ہم برہنگی سے پرہیز نہیں کرتے. اب ایک اور المیہ سن لیں. میں ان والدین کو جانتا ہوں جو اپنے بچے بچیوں کو اسٹوڈیوز میں چھوڑ کے آتے ہیں, اور بچے اپنے ہاتھ سے بچے بچیاں کپڑے اتار کے ماں باپ کو دیتے ہیں کہ ہم اسٹوڈیو میں اندر ریکارڈنگ کرا رہے ہیں, آپ کپڑے لے کے باہر بیٹھ جائیں. میں اس سے بڑھ کے گفتگو نہیں کر سکتا. سر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں پورا معاشرہ, جو برانڈ بنے, جنہوں نے دکھایا کہ دیکھیں شہرت ہے, عزت ہے, دولت ہے. جیسے ہم رجب بٹ, ڈکی بھائی, یہ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں, سسٹرولوجی کا تذکرہ کرتے ہیں. کیا یہ لوگ ذمہ دار ہیں؟ 100% سب ذمہ دار ہیں. میں کہتا ہوں معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے. لیکن ایک اور بات سن لیں بڑی اہم, یہ ایک دانستہ پلانڈ منصوبہ بند کام ہو رہا ہے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے. پلانڈ کہہ رہا ہوں, ایسے ہوا میں نہیں ہے. دولت آ رہی ہے, اس کے عوض ہم دے کیا رہے ہیں؟ اپنی اقدار کی قربانی دے رہے ہیں. بالکل دے رہے ہیں. اخلاقیات کی قربانی دے رہے ہیں. معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. اسلامی تعلیمات کا کباڑا کر رہے ہیں نا. قرآن و حدیث سے متصادم میں ایکٹ کر رہے ہیں. کوئی ایسا فعل آپ مجھے بتائیں, کوئی ایک جو معاشرے کو
ربط میں لانے کے لیے، بہتری کے لیے ہو۔ بڑی اہم بات کیا ہے کہ اب سب کچھ لٹا کے ہوش میں ہم آ رہے ہیں۔ کیسے؟ حکومت پاکستان، میں چاروں صوبوں کی بات بتا رہا تھا، حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ خاندانی نظام کو بحال کرنے کے لیے، اس کی بنیاد جو ہے نا، اس کو اصل روح میں، شیپ میں لانے کے لیے یہ سارا سسٹم ختم کر دیں۔ یہ اب تو جڑ پکڑ گیا، پہلے کیوں نہیں کیا؟ ہم نے پچھلے میں ہم نے یہ پروگرام میں 2 پروگرام میں کنزیکٹیو میں نے کہا ہے، اس وقت بہت خوفناک آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ ٹک ٹاکرز، میڈیا انفلوئنسرز، ولاگرز، بلاگرز، ہر وہ شخص جو موبائل کے ذریعے بےہودگی کو، بے حیائی کو، بے شرمی کو، بدتمیزی کو، بد اخلاقی کو فروغ دے گا، وہ نہیں، اس کا پورا خاندان قابو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، برسبیل تذکرہ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور سٹوری سے آگاہ کرتا چلوں۔ سگا باپ ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان بیٹیوں نے مرتے ہوئے باپ کی ویڈیو بنائی ہے، اور ویڈیو بنا کے یہ کہا ہے کہ آپ ریکویسٹ کریں کہ آپ تو دنیا چھوڑ رہے ہیں کہ یہ ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں یا ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ بستر مرگ پہ ہے باپ، حالانکہ ہمیں تو یہ درس دیا گیا ہے نا کہ باپ کی خدمت کریں، اور جو بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے آپ اس کے اوپر کیمرہ لے کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہ انحطاط یہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی تو ختم نہیں ہوا، یہ تو اور مزید بڑھ رہا ہے۔ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ NCCI کی نوٹسز سے، اس کاروائی سے کیا فرق جو ہے وہ پڑے گا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ اب تک جو ہوئی ہے نا کاروائی، اس میں مصنوعی پن زیادہ ہے، مطلب دکھاوا زیادہ ہے، عارضی پن، دکھاوا، جو مرضی نام دیں، وہ زیادہ ہے۔ اب سیریس ایفرٹ ہونے لگی ہے۔ بہت دکھ بھری بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ باپ کا نزعی وقت جو ہے وہ بھی ہماری تشہیر کا ذریعہ بن جائے۔ کئی ایسے واقعات ہیں، وہ بلیک سائٹ، کون سی سائٹ وہ دکھاتے ہیں، ڈارک ویب، ڈارک ویب، اس میں ڈارک ویب میں ایسے ایسے سین فلمائے جاتے ہیں جہاں ماں باپ، میاں بیوی، بہن بھائی، ان کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے رات 12-1 بجے پاکستانی وقت کے مطابق۔ اس کے بعد جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس سوشل ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے شرم آتی ہے۔ لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے نا، اگر کوئی شخص قابو آ گیا، کوئی بھی ہو، کتنا انفلوئنسڈ ہو، اگر کوئی شخص قابو آیا تو اس کی جد بھی یاد رکھے گی۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہمیں اب ہوش آ رہا ہے۔ آپ نے کہا نا بہت دیر، تاخیر تو ہو گئی، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، دیر آئے۔ اس وقت جن لوگوں پہ شکنجہ کسا جا رہا ہے، میرے پاس وہ فرشتے ہیں جنہوں نے قابو آنا ہے، جن لوگوں نے، جن اداروں نے مصنوعی پن کیا ہے نا، آپ کو پتہ ان کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ایک بڑے ادارے کے سربراہ کو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ انٹرویو دینے سے روک دیا گیا۔ کیوں بلا پتہ ہے آپ کو؟ کہ وہ شخص اپنی تشہیر کر رہا تھا اور اس کے پس پردہ مفاد بھی تھا۔ ایک یہ بات، یہ میری اطلاع ہے۔ 3-4 ایسے افسر تلاش کیے گئے ہیں جو خاندانی طور پہ عالی ظرف ہیں، اس طرح کی رو میں نہیں بہیں گے جو آج کل ہو رہا تھا نا، کہ جی ایجنسی پہ ایجنسی بن رہی ہے، ادارے پہ ادارہ بن رہا ہے۔ ہم کوئی بہتری نہیں لا رہے تھے۔ آپ نے جو جملہ کہا کہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد باوجود معاملات یہاں کھڑے ہیں کہ 2 بچیاں اپنے باپ کے نزعی بیان کے وقت، جو نزعی حالت ہے اس کی، اس وقت وہ اپنے ٹک ٹاک کا ذریعہ بن گئے۔ کبھی وہ اینک پہنا رہی ہیں، وہ دیکھیں، کبھی اپنے باپ کے جسم کا مذاق اڑا رہی ہیں، یہ مطلب وہ تڑپ رہا ہے۔ آپ اتنی بڑی اہانت ہے، یہ توہین ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ بوڑھے لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ، ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے، کلمہ پڑھائیں، دعا پڑھیں، تاکہ اس کا دم نکلنا، جو دم آخر ہے نا، دم آخر آسان ہو۔ جب فرشتہ جو ہے وہ موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کر رہا ہوتا ہے نا، اور آپ کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت آدمی کن مراحل سے گزرتا ہے۔ موت کے منظر، موت کے بعد کا منظر جو ہے، اس کتاب میں یہ میں نے پڑھا کہ اس وقت اس پہ دنیا کا کٹھن ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور بعض اوقات اس کو کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ وقت نزا والے شخص کے قریب بیٹھیں تو آپ کلمہ پڑھنے لگ جائیں تاکہ اس کو یاد آئے۔ پاک کی تلاوت کا ثواب کا ہی گناہ ہے۔ بالکل بالکل۔ تو وہ بچیاں کیا کر رہی تھیں؟ یہ ہمارا معاشرتی انحطاط ہے۔
میں کہتا ہوں کہ ان کے والدین پر تف ہے. ویسے والد تو پچھتاتا ہوگا کہ کیا بچیوں کو جنم دیا. اصل میں یہ ہم سوچنے میں مجبور ہو گئے نا. بالکل ایسے. پنجابی کہتے ہیں یار وہ اس تو چنگا تو نہ ہی جم دے. ہاں تو نہ ہی جم دے والی صورتحال آ گئی نا. بالکل ایسے. تو اس لیے اس کو اس طرح کے معاملات کو جو ہے نا آپ ہوا دینے کی بجائے کنڈیم کرنا چاہیے. آپ اچھا ویسے لوگ سوشل میڈیا پہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ بچیاں بہت زیادتی کر رہی ہیں. رد عمل آ رہا ہے ان کا. کمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں نا. بالکل رد عمل آ رہا ہے. اس طرح کی بچیوں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور ایک میں اور بتاؤں, معاشرے میں وہ طبقہ جو ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا, پیغمبرانہ فعل ہے نا, جو اخلاقیات کا درس دینے پہ مامور ہے, والدین, ٹیچرز, علماء کرام, خطبہ, مشاہیر. امام مسجد کی بات نہیں میں کر رہا, وہ دینی مذہبی شخصیات جو لیڈرز بھی ہیں, ان کے فرائض میں اس وقت ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم سارے کام چھوڑ کے, اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ مسلم, غیر مسلم اکابرین جو ہیں, بشپس, ہندو, پادریز, ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا جو اصلاح معاشرہ میں کردار ادا کر سکے اس کو آگے ان آنا سب کو چاہیے کہ وہ اپنا اپنا فرض ادا کریں. دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے میرٹ پہ آ کے وہ اچھا کام کرے, یا کسی کو بڑے اسکول میں بچے کو داخلہ ملے, میں اس پہ خوش ہوتا ہوں. کسی بچے کا بیاہ ہے اس پہ مبارکباد دیتے ہیں, یہ ہمارے اخلاقیات ہیں. تو اگر کسی کے بچے کو یہ ایسے انداز میں, اس انداز میں اخلاقیات کا درس, ہدایت دے دی جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت آنے والے وقت میں کوئی رجب بٹ, جن پہ اعتراضات ہیں, سسٹرالوجی آپ نے کہا, رجب بٹ آپ نے کہا, ڈکی بھائی, یہ جتنے میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کی تربیت پہلے کریں, پھر ان کے ذریعے اور تربیت کرائیں. لیکن خدارہ یہ ہمارے ادارے جو یہ کہتے ہیں نا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, یہ تشہیر کا ایک ذریعہ ہے. اور یہ معافی منگوا کے نا آپ زبردستی پیچھے گن پوائنٹ پہ معافی ہے نا. ہاں جی بالکل. یہ جو اعتذار ہے یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے. اس سے پرہیز کریں. اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے دیکھیں, عبادات کو عادات نہیں بنا سکتے, عادات کو عبادات کی شکل نہیں دے سکتے. تو یہ عادت جو انہوں نے بنا لی ہے نا, یہ عادت ترک کر کے مخلصانہ کوشش کریں, پھر آپ دیکھیں. اچھا نعیم صاحب, یہ تو ہو گئی ان لوگوں کی بات کہ جنہوں نے ہمارے معاشرتی انحطاط کو جنم دیا اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنے یہ لوگ, اور یقیناً یہ قرار واقعی سزا ان کو ضرور ملے گی. ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ابھی ایسے ٹک ٹاکرز بھی ہیں جو بہت اچھی ریلز بناتے ہیں, بہت اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں, آپ کی بھی نظر سے گزرے ہوں گے, میری بھی, اور فیملیز بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں, لیکن ایسا درس دے کے جاتے ہیں, یا تو وہ احادیث کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر معاشرتی بگاڑ کو سدھارنے کے لیے یا اخلاق پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اب موجودہ حالات میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے نکلے ہوئے, وقار بھنڈر ایک ٹک ٹاکر ہے وہ نکلا ہوا ہے, ارشد ریلز ایک چھوٹا بچہ سے میں نے دیکھا وہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, اور احمد شہزاد صاحب خود جو ہے وہ بڑا کام کر رہے ہیں. مجھے تو وہ بڑی اچھی ویڈیو لگی کہ جس میں انہوں نے ایک خاتون کو, وہ بیچاری بوڑھی اماں تھی, اس کو کس طرح سے وہ مل رہے تھے, پیار کر رہے تھے, اور لٹرلی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے احمد شہزاد صاحب. یہ درد مندی. تو یہ دیکھ کے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بہت سے کو تو ہم نام نہیں لے سکتے, یاد نہیں, لیکن جو اچھا کام کریں ان کے بارے میں کیا کہیں گے. وہ قابل تعریف ہے, قابل تقلید بھی ہیں, لیکن مجبوری کیا ہے, یہ معذوری بن گئی ہے. مجبوری نہیں, معذوری ہے. کیا ہے معذوری؟ کہ بھئی یہ ان کا فرض تھوڑی ہے کہ احمد شہزاد ہی ہو ہر بندہ, عبدالستاریدی پیدا کرے ہم ہر روز. بھئی ہر شخص کو عبدالستاریدی بننا چاہیے. ہنگامی حالات ہیں نا, ہنگامی حالات میں آپ کو یہ ایسے موقع میں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے درد مند ہیں, کتنے غیرت مند ہیں. وہ کہتے ہیں آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے, اندر سے غیرت مند لوگ پیدا ہوں اور ہر شخص اپنا کردار ادا کرے. 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ آیا, ایک بہت بڑی مذہبی جماعت جو امریکہ مخالف احتجاج کر رہی تھی, تحریک چلا رہی تھی, احتجاج نہیں, تحریک چلا رہی تھی امریکہ مخالف. اور جب زلزلہ آیا تو زلزلے کے متاثرین کئی 100 فٹ کی بلندی پہ بھی پھنسے ہوئے تھے. تو میں نے اس مذہبی جماعت کے ورکروں کو, جیکٹیں انہوں نے پہنی ہوئی تھی مذہبی جماعت کی, ان کو اپنے کندھوں پہ امریکی سامان ریلیف پیکج کندھوں پہ رکھ کے 100 فٹ کی بلندی پہ جاتے دیکھا. بالکل ایسے احتجاج وہ امریکہ خلاف کرتے تھے, امریکہ مرد آباد, مرگ برگ امریکہ کے نعرے لگاتے تھے, لیکن
جب وپتا پڑی تو کیا کیا انہوں نے؟ وہی اپنے کاندھوں پہ، اپنی پشت پہ امریکی سامان لادا اور ریلیف پہنچایا ان متاثرین تک جو زلزلہ زدگان تھے. تو یہ اس وقت ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں وہ ہنگامی سے کوئی بڑی اگر کوئی جملہ یا کوئی کیٹیگری کا کوئی لفظ ہو تو وہ بتانا چاہیے. اب ہر ایک کا فرض یہ ہے کہ وہ کرے، لیکن معذوری اور مجبوری میں نے کیا کہا ہے کہ وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایک تھیلا دے کے 100 تصویریں بنواتے ہیں. آٹے کا ایک تھیلا دے کے 100 تصویریں، ان میں ہماری اشرافیہ بھی شامل ہیں. ان ٹک ٹاکرز کے علاوہ سر بہت سے ایسے لوگ ہیں جس میں ایک ڈی سی مظفر گڑھ ہے اور وہ پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ دکھا رہے ہیں. بہت سی ایسی ریل سامنے آ رہی کہ جو سیلف پروجیکشن پہ آ گئے ہیں لوگ، حالانکہ حکومت کی جانب سے پابندی لگائی گئی ہے. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی اہم خبر آئی ہے جس پہ آپ بڑے خوش ہوں گے اور آپ یہ چاہتے تھے، ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کر چکے کہ ٹک ٹاک لائیو جو ہے وہ بند ہونی چاہیے، اس پہ پابندی کے احکامات آ گئے. جی احکامات موجود تھے، ہاں، امپلیمنٹیشن نہیں تھی. امپلیمنٹیشن کے احکامات آئے ہیں. ہاں، اب اس کو نافذ العمل کرنے کے حکم جاری ہو. اور وہ پہلی نافذ بھی ہو گئی ہے کہ علیشہ نامی ٹک ٹاکر جو پشاور سے تعلق ہے وہ گرفتار ہو گئی. اچھا، اس کا ہاں علیشہ کا کیس سن لیں. علیشہ کیس بڑا زبردست ہے. ہاں، علیشہ خیبر پختونخوا کی وہ نامور ٹک ٹاکر ہے جس کے فالوورز کی تعداد لاکھوں سے بڑھ کے کروڑوں کو ٹچ کر رہی ہے. بہت فیم ہے اس کا، پذیرائی بہت بڑی ہے. وہاں ایک عجیب سی بات آپ سمجھیں، بعض شہر اور وہ خیبر پختونخوا پورا صوبہ مذہبی کہلاتا ہے. بالکل، مذہب کا عنصر وہاں زیادہ ہے، روایات بھی ہیں، زندہ ہیں ادھر. زندہ ہیں. وہاں MMA متحدہ مجلس عمل، اس کی حکومت بھی بڑا عرصہ رہی. جو پل ہے نا پشاور کو ملاتا ہے نوشیرہ سے، ایک اوور ہیڈ برج بنا نیا، وہ کسی بڑی شخصیت کے نام پہ برج ہے، نام مجھے اس کا بھول گیا. پشاور کی انٹرنس ہے وہ. اس کے اوپر ایک بورڈ لگا تھا ایک موبائل کمپنی کا، اس پہ 2 خواتین کی تصویریں، 2 مردوں کی، 2 نوجوان 2 خواتین وہ لگی ہوئی تھیں. جب میں گیا وہاں پشاور میں انٹر ہوا، ہم نے وہاں سے اخبار لانچ کیا تو وہاں وہ تصویر بورڈ بڑا خوبصورت تھا. وہ خیبر پختونخوا سرحد کہتے تھے، سرحد کی تاریخ کا پہلا بل بورڈ تھا جو اتنا بولڈ تھا، جس پہ خواتین پہلی بار میں نے دیکھا. آئی واز سو ہیپی. میں نے کہا اویئرنیس آئی ہے، کو تھوڑے ماڈرن ہوئے ہیں. اب بدقسمتی کیا ہوئی، جب میں واپس آیا تو میں نے پرٹیکولرلی دیکھا وہ بورڈ نہیں تھا. میں نے کہا بورڈ کہاں گیا. جب میں واپس اترنے لگا تو میں نے کہا یار دیکھنا ضرور چاہیے. یہ دوسری بار کل تو تھا، یہ موجود تھا. وہ دیکھا تو نیچے گرا ہوا تھا اور اس پہ کالک ملی ہوئی تھی، اس پہ سوراخ کیے ہوئے تھے، مطلب تضحیق توہین کی تھی اس بورڈ کی. اس کو الٹا دیا تھا. یہ جاتے وقت جب میں نے دیکھا تھا تو یہ ڈیوو کی پہلی بس سروس تھی وہاں. ٹھیک ہے، جس کی تشہیر کی. نہیں تشہیر نہیں تھی اس کی، وہ ڈیوو میں لے گئی تھی وہاں. ٹھیک ہے، دیکھنے ہم گئے تھے، ڈیوو نے سیر کرائی ہمیں. تو وہاں جب پشاور میں انٹر ہوئی تھی نا، بورڈ تو مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی تھی، لیکن وہ جو بس ہوسٹس تھی نا، وہ اچانک پشاور شروع ہونے سے پہلے مشاعرہ کے فوری بعد نیچے بیٹھ گئی. میں نے کہا یہ بیٹے کیا ہوا تجھے؟ میں پیچھے بیٹھا تھا اس کے بالکل. میں نے کہا بیٹے تو نیچے کو. سر نہیں انہوں نے کہا تھا جب یہ چلی تھی سروس ہماری پہلی، تو بیٹے پشاور جا کے تم نے کھڑے نہیں رہنا، تم بیٹھ جاتا کہ دکھائی نہ دو باہر سے. مطلب یہ بھی ایک پرانے ادوار کی جو یہ تاریخ ہے، اب تاریخ بن گئی ہے، یہ اس کا حصہ تھا. ہاں. لیکن بورڈ دیکھ کے خوشی ہوئی. اب جب بورڈ گرا دیکھا تو مجھے اور زیادہ دکھ پہنچا. میں نے کہا یار گرا کیوں؟ کالک بھی مل دی اس پہ، چہرہ بھی اس کو کر دیا، سوراخ کر دیا اس کی آنکھوں میں، چہرے منہ کے اندر اس بورڈ کی تصویر کے. میں نے ایک شخص سے پوچھا جو MMA کی حکومت میں شامل رہا تھا، پہلے گزر گئی اس کو. میں نے کہا حضرت صاحب کہتے ہیں، حضرت صاحب یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بڑا آڈ تھا، ہم نے بڑا احتجاج کیا اور ہمارے جو حضرت صاحب بڑے تھے نا، ہمارے باس چیف سربراہ پارٹی کے، انہوں نے کارکن کو حکم دیا کہ اس کو جلا دو، پھاڑ دو، ضائع کر دو. جو مذہبی شہر ہوتے ہیں نا، ان میں عقائد پہ سختی سے عمل درآمد کی ہدایت ہر ان کا لیڈر کرتا ہے. پشاور بالخصوص اور خیبر پختونخوا بالعموم مذہبی شہر، مذہبی صوبہ ہے. بالکل. یہ جو علیشہ ہے یہ وہاں سے نکلتی ہے. اب اس کا آپ صرف بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ اس قدر بڑے مذہبی شہر میں جہاں علماء کرام کی بہت بڑی تعداد، مذہبی روایات بہت سخت،
وہاں سے یہ ٹک ٹاکر مشہور ہوتی ہے. لیکن اس ٹک ٹاکر کے مشہور ہونے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جانیں. یہ وہاں ریلوے لائن اور حشد نگری کے درمیان میں ایک جگہ ہے, بہت بڑا پلازا ہے جس کے درجنوں کمرے ہیں جس میں. ٹھیک ہے. اس کا نام ہے اقبال پلازا. اقبال پلازا میں دکانیں, دفاتر, بہت کچھ تھا. 1 سے 1.5 سال کے دوران تیسری حکومت ہے وہاں کنزیکٹو, ہاں جی, پاکستان تحریک انصاف کی تیسری کنزیکٹو, ان کے دور اقتدار میں ابھی وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں اس پلازے میں آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں, سارے دفاتر, ساری دکانیں خالی ہوتی ہیں, اور ایک مخصوص گروپ آ جاتا ہے. وہ ویڈیو کلپس بناتے ہیں, ٹک ٹاک بناتے ہیں, رقص کی ٹریننگ دیتے ہیں, موسیقی. اسی پلازے میں اقبال پلازا اسے کہتے ہیں. اقبال پلازا میں درجنوں دفتر جو ہیں, ان میں بہت بڑی تعداد جو شوبز سے, سوشل میڈیا سے, ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھتے تھے, ان کی آ کے رینٹ پہ لے لیتی ہے. اور کیسے لیتی ہے رینٹ پہ, جس کا 20 بڑی اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو, 20,000 روپے کا دفتر 30 سے 40 پہ چڑھ جاتا ہے ماہانہ. اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں. اور ان میں غالب اکثریت کس کی تھی؟ خواجہ سراؤں کی. خواجہ سرا وہاں آ جاتے ہیں, خواتین آ جاتی ہیں, نوجوان لڑکی ہیں. مذہبی شہر سے بتا رہا ہوں, مذہبی شہر, وہی شہر کہ جہاں پہ بورڈ نہیں برداشت کیا جاتا, جہاں پہ بس ہوسٹس جاتی ہے تو بیٹھ جاتی ہے تاکہ کوئی نہ دیکھے کہ یہاں پہ خاتون کام کر رہی ہے. وہاں وہ آ کے رہائش رکھ لیتے ہیں, رہتے بھی وہیں ہیں. ایک پارٹ اس کا. دوسرے پارٹ میں رقص بھی وہاں ہوتا ہے, ذہن رکھیے گا بات, رقص کی ٹریننگ. انہیں وہ کہتے ہیں میوزک اکیڈمیز. مجھے 80s کا لاہور یاد آ گیا. سکیم موڑ پہ رائٹ پہ 2 بڑے پلازے تھے, بہت بڑے پلازا تھے 2. ان پلازوں میں بھی یہ رقص اکیڈمی شروع ہوئی تھی, جن پہ ایک اس وقت کے اے ایس پی نے اور ڈی ایس پی نے ریڈ کیا تھا اور وہ بند کرائی تھی. بڑی خطرناک تھی وہ, وہاں فحاشی شروع ہوئی تھی. اس جگہ پہ پہلے فیز میں یہی اکیڈمیز, ٹک ٹاکرز, ولاگرز, بلاگرز آ گئے. دوسرے فیز میں کیا ہوا؟ دوسرے فیز میں وہاں ڈیرے ڈال لیے منشیات فروشوں نے. ٹھیک ہے. نشئی آ کے اس کے کوریڈورز میں سونے لگ پڑے. دوسرا فیز یعنی منشیات فروشی بھی, منشیات نوشی بھی, دونوں اکٹھے شروع ہو گئے. تیسرے فیز میں وہاں جرائم پیشہ لوگ آنے شروع ہو گئے. پولیس نے 3 بندے پکڑے وہاں سے, اقبال پلازے سے, اقبال پلازے سے, جو سرحد پار سے آئے تھے افغانستان سے, یہاں آ کے دہشت گردی کے لیے, اجرتی قتل کے لیے, سنگین جرائم پیشہ افراد. تیسرا جرم, تیسرا ایکٹ وہاں کیا ہوا؟ تیسرے فیز میں یہ آیا. جب وہاں یہ آیا تو وہاں سے نکلتے تھے رات کو 11-12 بجے. خواجہ سراؤں کی ایک بڑی تعداد لباس زیب تن کر کے, خوشنما چمکتا دمکتا لباس, اپنی اداؤں کے ساتھ شہر کی مختلف سڑکوں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گئے. بالخصوص نہر کے ساتھ ساتھ, وہ نہر بھی ہے وہاں, ایک نالہ ہی سمجھ لیں اسے, نہر چھوٹی ہے وہ, وہاں کینٹونمنٹ میں, مین یونیورسٹی روڈ پہ بہت رش ہے. خواجہ سرا سڑکوں پر دادے عیش دیتے تھے. چوتھا فیز. 5واں فیز کیا ہوا؟ وہاں سے لڑکی, بڑے وثوق سے, اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ثبوت کے ساتھ, وہاں سے لڑکیوں کی, خواجہ سراؤں کی اور لڑکوں کی بکنگ شروع ہو گئی. یہ پشاور کی بات ہے, پشاور شہر کی یہ شروع ہو گئی. اب رہا پولیس کیا کرتی تھی, قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کرتے تھے. وہ لوگ مل ملا کے کنائمت سے اکثر اوقات, جیسا قمار بازی کے اڈوں پہ ریڈ ہم نے بتایا تھا کہ ریڈ ہوتا ہے تو 2 بندے پکڑا دیے, خود ہی کچھ پیسے نکال کے نال میں سے دے دیے اور وہ چلا لیا. اسی طرح انہوں نے مل ملا کے شریک جرم ہو کر ان کو طریقے سے ریڈ بھی کرتے تھے, پکڑ بھی لیتے تھے, پھر چھوڑ بھی دیتے تھے. ایک ویڈیو وائرل ہو گئی کچھ عرصہ پہلے, یہ میں اس کے علیشہ کیس میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں 5 نہایت حسین و جمیل خسرے, خواجہ سرا, انہیں جو مرضی نام دیں,
انہیں کچھ نے کہا جی خسریے ہیں، جو بھی تھا، اب مجھے نہیں پتا کیا خواجہ سرا تھے، انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی، اس میں انہوں نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، وہ ہم نشر بھی نہیں کر سکتے، ہم نشر نہیں کرتے، ہم کہہ بھی نہیں سکتے، کمنٹ بھی نہیں کر سکتے، بالکل ایسے. انہوں نے کہا جی کہ ہم تو بے حیائی پھیلاتے ہیں، عریانی فحاشی کے ذمہ دار ہم ہیں، لیکن فلاں کو بھی پکڑو، فلاں کو بھی پکڑو، اس کے ساتھ اتنے بچے اس کے حجرے میں کیا کرتے ہیں، یہ ساری باتیں. تو علیشا کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں، علیشا ان کی سپورٹ میں ہے. علیشا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بے حیائی کی ابتدا کو میں بیریئر کھڑا کر کے روک لیا جاتا تو آج علیشا کو گرفتار کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. اب میری اطلاع یہ ہے کہ علیشا اور اس کے ساتھ کی 5 لڑکیاں اسی طرز کی اور کوئی 10 سے 12 لوگ ٹک ٹاکرز، ویلاگرز، ان سے پنجاب کی یہ اصل میں پنجاب کو کاپی کیا جا رہا ہے وہاں، اس کے دیکھا جا کے نا وہاں بھی ان سے یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ جو کہتے ہیں وہ کروا کے معذرت خوانہ ویڈیو جاری کروائی جا رہی ہیں. علیشا کے پیچھے کون ہے؟ کیا طاقتور ہے علیشا؟ علیشا بہت طاقتور ہے، فالوئنگ اس کی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے پیسہ. اچھا اب جب ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا کی، اس میں سے جو آمدن ہے وہ آمدن ہے اس قدر کہ لوگ لالچ میں زبردستی آ جاتے ہیں. پنجابی سے بدو بدی، یہ بدو بدی لالچ میں لوگ آ گئے، ایک ذہن بن گیا ان کا. اچھا آپ یہ دیکھیں نا کہ روایات کا شہر ہے پشاور. ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ روایات کا بڑا پاس رکھتے ہیں. آپ بھی ظاہر ہے گئے ہوئے وہاں پہ، اور مہمان نواز بھی ہیں، پھر ٹھیک ہے، اور ان کے ابھی خاندانی نظام بڑا مربوط اور منظم ہے. وہاں پہ ایک ٹک ٹاکر اٹھتی ہے اور وہ اپنا جسم کی نمائش شروع کر دیتی ہے. اقبال پلازے والی بات آپ نے بتائی کہ پشاور میں کس طرح سے یہ سارا شروع ہوا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس پر ہاتھ ڈالا گیا علیشا پر؟ مزید بھی گرفتاریاں ہوں گی اور لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، ایسے ٹک ٹاکرز کو کہ جو نمود و نمائش کرتے ہیں اپنے جسم کی؟ میرا خیال ہے بہت اچھا ایکٹ ہے، یہ باقاعدہ تحریک ہونی چاہیے، اس میں کسی کو نہ بخشیں، چھوڑے نہ کسی کو. صرف یہ ایک بات انفارمیشن کے لیے لیں، 1 ماہ کے دوران، 1 ماہ سے 2 دن زیادہ ہوں گے کم ہوں گے، پشاور اور مردان 2 بڑے شہر، دونوں بڑے شہر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں درجن سے زائد خواجہ سرا قتل ہوئے ہیں. یہ میری تحقیق ہے. کسی سے پوچھے کہ کیوں قتل ہوئے، پتہ آپ کو؟ یہ غیرت کے نام پہ ایک نئی طرز ہے، اور منفرد بات بتا رہا ہوں بالکل. اس لیے قتل ہوئے وہ 12-14 لوگ، خواجہ سرا نوجوان جن کے ساتھ دوستی تھی اس کی، وہ یہ کہتے تھے دوست ان کے کہ تم میری پسند ہو، خواجہ سرا کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی اور کے پاس دیکھا تمہیں تو قتل کر دوں گا. جس دن اس نے اپنا ٹھکانہ مرکز بدلا، اس دن اس کی لاش ملی. ایک دوسرا ایک شخص میں نے دیکھا ایک تقریب میں، جرگہ تھا، جرگے میں آیا، 7 فٹ اس کا قد تھا، اس نے یہاں بڑی گن لگائی ہوئی تھی. ایک چھوٹا بچہ 10 سے 12 سال کا اس کے ساتھ تھا، اس نے بھی چھوٹا پسٹل رکھا ہوا سامنے. اب جب وہ انٹر ہوئے صاحب بہادر، تعظیماً، جرگہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، ہم لوگ تو پہلے پہنچے، تعظیم، ہمیں تو اس کو جو ہے نا صرف مشاہدے کے لیے بلایا گیا تھا، مبصر کے طور پہ. سارے اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سب سے بڑا خان ہے یہاں کا. جہاں قدر و منزلت جو ہے اس کا پیمانہ اس طرح کی روایات ہوں گی، وہاں علیشا بھی پیدا ہوگی، خواجہ سرا قتل بھی ہوگا، اقبال پلازا میں دفتر بھی بنیں گے، اور فحاشی پھیلے گی. فحاشی پھیلے گی. آپ ہر طرح کی فحاشی کو ملک اور قوم کے لیے ایک زہر قاتل سمجھ لیں. بالکل صحیح. سر آخری سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. FIA اسلام آباد زون کی ایک بڑی زبردست کارروائی ہوئی ہے جس میں انہوں نے 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے. اب یہ 4 لوگ ہیومن ٹریفکنگ سیل نے گرفتار کیے ہیں. یہ 4 لوگ کرتے کیا تھے؟ یہ یہاں سے 8 سے 10 لاکھ روپے بے روزگار لوگوں سے لیتے تھے جن کے پاس کوئی IT کا نالج تھا، اور یہ ان کو کمبوڈیا بھیجتے تھے. اچھا، کمبوڈیا بھیجنے کے بعد بس نہیں کرتے تھے. کمبوڈیا میں جو ان کے ایجنٹس یا ان سے ملے جلے لوگ تھے وہ ان کو ایئرپورٹ سے لیتے تھے اور اس کے بعد ان کو یرغمال بناتے تھے اور پھر ان کے اہل خانہ کو فون کروا کے ان سے پیسے منگواتے تھے. مطلب لوگ جھانسے میں آ جاتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں اب بھی یہ چل رہا ہے کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ باہر جا کے کمایا جائے اور پھر کسی ایسے ایجنٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. انڈیا میں
پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن گیا, میں بھی اس میں شامل تھا, جرنلسٹوں کا, اور اس نے پنجابی کانگریس میں شرکت کرنی تھی. انڈیا کی پنجاب حکومت جو ہے اس نے ارینج کیا وہاں کے جرنلسٹ سوسائٹیوں کے ساتھ. اس میں ایک اوپن فورم ہوتا ہے, اس کانگریس کا, کانفرنس کا ایک بڑا اچھا حسن ہے. اس میں آپ اجازت کے ساتھ مہمان سے, ہم لوگ مہمان تھے, کئی اور ممالک بھی, بھوٹان, مالدیپ بھی تھے, یہ ایشیا ہمارا, ان سے سوال کر سکتے ہیں. مجھ سے ایک خاتون انڈین جرنلسٹ نے سوال کیا کہ جی آپ کے, وہ پروفائل ہر ایک کو شیئر بھی کرتے ہیں, آپ کے پروفائل میں لکھا ہے کہ آپ پڑھاتے بھی میں, جرنلزم کی اکیڈمکس, اور کوئی چیز نہیں پڑھاتے, جرنلزم کی اکیڈمکس. انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں, آپ جرنلسٹ بھی پرانے ہیں, کہ وہاں پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فراڈ, دھوکہ دہی, چیٹنگ کے حوالے سے سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے. از اٹ ٹرو؟ میں نے کہا بالکل جھوٹ, بجائے اس کے کہ تعویل پیش کرتا. میں نے کہا بالکل جھوٹ, ابتدا یہاں سے. میں نے کہا کیوں؟ اب قومیت, پاکستانیت, اس کا تقاضا کیا ہے کہ میں سچ جھوٹ کا ملغوبہ بنا کے, کھچڑی پکا کے اسے مطمئن کر دوں, یہی تھا نا. میں نے کہا کہ جی انٹرنیشنل تھیوری یہ ہے کہ جب تک لالچی موجود ہے فراڈ, چیٹنگ آپ ختم نہیں کر سکتے. لالچ پاکستانیوں میں بھی ہے, انڈین میں بھی ہے, بنگلہ دیشیوں میں بھی ہے. مالدیپ اور بھوٹان کے وفود جو ہیں وہ ڈسکس ہم سے 3-4 دن سے یہی کر رہے ہیں کہ لالچ تو موجود ہے ہر جگہ پہ, اور وہ ہمارا کامن فیکٹر ہے. تو لالچی ہیں تو وہ فریب میں آ جاتے ہیں, فراڈ میں آ جاتے ہیں. اس میں شبہ کوئی نہیں, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان محفوظ ترین پناہ گاہ ہے دھوکہ باز کے لیے, چیٹر کے لیے, فراڈیے کے لیے. یہ لوگ قابو اب آنے شروع ہوئے ہیں کہ اب شامت ان کی اب آئی ہے. کمبوڈیا جن کو بھیجتے تھے ان کے 4 ملازمین انہوں نے گرفتار کیے ہیں, علی حیدر, سمیر حیات, عمر فاروق اور مزمل خان. جی, یہ 4 بندے پکڑے نا. یہ 4 بندے آپ نے خود بتا دیا کس طرح فراڈ کرتے تھے, جھانسا دیتے تھے. اگر یہ پاکستان کی سرزمین پہ فراڈ کرتے تو اور بات تھی. یہاں تو انہوں نے پھانس کے ان کو جھانسے میں لا کے جہاز پہ چڑھا دیا. اب کمبوڈیا میں جب اترتے تھے ہمارے پاکستانی جو بیچارے مفلوق الحال ہے, پتہ نہیں کسی نے بیوی کا, کسی نے ماں کا زیور, کسی نے بہن کا زیور بیچ کے, کسی نے گھر کا سامان بیچ کے, کسی نے جائیداد بیچ کے, کھیت کھلیان بیچ کے اس کو ادا کیے ہوں گے 10-10 لاکھ روپیہ جو وہ لیتے تھے ایڈوانس. جب یہ اترتے تھے کمبوڈیا ایئرپورٹ پہ, یا جو قریبی تھا ایئرپورٹ, جب وہاں اترتے تھے تو وہاں اس گروپ کے 4-5 لوگ کھڑے ہوتے تھے. وہ ان کو بلاتے تھے, ان کو بلا کیا کرتے تھے, ان سے کہا تم گرفتار ہو گئے ہو. یہ نہیں بتاتے ہم کون ہیں, لیکن اس گروہ کے حصہ تھے, وہ شریک جرم تھے. ان کو یرغمال بنا کے نامعلوم مقام پر لے جاتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں گرفتار کر لے گیا, تمہارے پاسپورٹ جعلی ہیں, تمہارا ویزا, سب کچھ جعلی ہی گئے ہیں نا آپ لوگ, فراڈ جو ہوا ہے. تم تب رہائی پاؤ گے جب اپنے گھر سے اتنے پیسے منگا کے دو. 10-12 لاکھ 8 لاکھ جو بھی یہاں دیے, اس کے بعد بھی دیتے رہے. یہ ایک ایسا فراڈ تھا جو پاکستان سمیت 5-6 ممالک کی سرزمین پہ ہوتا رہا, مسلسل ہوتا رہا. ایف آئی اے کو ہوش اب آیا. اچھا, اب تو بہت سے ایسے کیسز ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. جیسے وہ یونان میں کشتی والا حادثہ, ڈنکی لگا کے لوگ جاتے تھے, ان کو بھی گرفتار کیا. گجرانوالا کا کوئی نکلا, کوئی شیخو پورہ سے تعلق تھا, گجرات زیادہ ہے, گجرات ڈویژن زیادہ ہے. وہ زیادہ ہے کہ لوگ باہر جانے کی امید بہت زیادہ رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ باہر جائیں گے تو کام ہوگا. تو کیا باہر جانے سے پہلے کچھ ایسے پیمانے بھی ہونے چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ واقعی باہر کی کمپنی جو بلا رہی ہے, یا یہاں سے جائیں گے تو وہاں پہ کیا کام کرنا پڑے گا؟ اب ان سے 10 سے 12 گھنٹے نہیں, 18 گھنٹے جبری مشقت کروائی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں, ان کو جو صورتحال تھی سب سے اہم, ان سے جبری مشقت لیتے تھے اور ان کو اف نہیں کرنے دیتے تھے, اپنی مرضی, باقاعدہ جس طرح کچے کے ڈاکو کرتے ہیں. یہ وہ کمبوڈیا کے ڈاکو ہیں. وہ کمبوڈیا کے ڈاکو کیا کرتے تھے کہ فون کرا کے کہتے تھے کہ ان کو بتاؤ اپنے گھر والوں کو کہ ہم بڑی مصیبت میں, مشکل میں ہیں, اگر پیسے ادا نہ کیے تو ہمیں اتنے گھنٹے کام بھی کرنا پڑ رہا ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا, بھوکا بھی مار رہے تھے. لیکن آپ نے جو بات کی ہے نا, اگر ایسا ہو جائے تو
FIA کے جو کرپٹ لوگ ہیں وہ کہاں سے کھائیں گے؟ ہاں وہ بھی مقدمہ ہوا تھا ایک جس میں FIA کے لوگ بھی شامل تھے، کالی بھیڑ. اس کو چھوڑ دیں آپ. میں نے 1-2 پروگراموں میں یہی مثال دی ہے اسی پلیٹ فارم سے. کشتی ڈوبتی ہے یونان میں، پاکستان کے 14 سے 15 FIA سینٹرز کی چاندی لگ جاتی ہے، پوری چاندی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے ہم کشتی پہ لے جانے والا ایجنٹ. فی الحال جنہوں نے ٹکٹیں جاری کی تھی نا، ٹریولنگ ایجنٹس، ان کو تو پکڑ لیں. ہر ایک کو نوٹس بھیجے، بینک اکاؤنٹس ان کے منجمد کر دیے. ایک ٹیلی فون پہ منجمد ہوتے ہیں، وہ FIA کہتا ہے میں یہاں سے بول رہا ہوں، وہ بینک بند ہوتا ہے. جو سرکل میں آتا ہے نا، زر، گردش زر جو ہے وہ رک جاتی ہے. وہ مفلوق الحال ہو گئے، بھوکے مر گئے. ایک ٹریولنگ ایجنٹ سے 1 لاکھ سے 25 لاکھ روپے لیا گیا. ایک ٹریول ایجنٹ کو 10 سینٹروں پہ بلایا گیا. کئی لوگ میرے پاس آئے متاثرین. اب تنگ آ کے انہوں نے ایک متاثرین کی تنظیم بنا لی. آج کل میں وہ نیوز کانفرنس کر کے سارے بتانے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بیتی. ایک دن ایک ایجنٹ جو ہے صبح آیا لاہور سے گجرانوالا. ایک دن بعد 24 گھنٹے میں گجرانوالے نے فون کر دیا کہ میں نے بھگتا لیا کام، میں نے پیسے لے لیے. گجرات سے فون آ گیا. اب وہ گجرات پہنچا، گجرات جا کے 2-4 لاکھ دیے، اس کا ایک اکاؤنٹ کھل گیا، 4 رہ گئے. کوہاٹ سے فون آ گیا، پھر حیدرآباد سے آ گیا، پھر ملتان سے آ گیا، پھر فیصل آباد سے آ گیا. FIA کے ہر سینٹر نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. تو انہیں یہ کیسے وارہ کھائے گا کہ وہ اس طرح کے انسانی سمگلر جو ہیں ان کے لیے کوئی طریقہ کار، قواعد و ضوابط جو ہیں بنا دیں؟ کیوں بنائیں گے؟ وہ ان کی تو روزی روٹی اس پہ چلتی ہے. اصل میں تطہیر کا عمل جو ہے نا، کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع کی جاتی ہے. آپ پہلے جن لوگوں نے یہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے، میں بڑے تجربے کی بنیاد پہ ایک چیز محتاط اندازے میں بتا رہا ہوں کہ آج فائل کھولیں. محسن نقوی بہت زبردست آدمی ہے، بڑا انوویٹو آدمی ہے، ہمارے ساتھ رہے بڑا عرصہ، ہمارے قبیل کا ہے جرنلسٹ. ان کو لکیلی وزارت داخلہ ملی، وفاقی وزارت داخلہ. ان کو یہ چاہیے کہ 2-4 ایسی مثالیں قائم کر جائیں. FIA کا قبلہ درست کرنا پولیس سے زیادہ ضروری ہے. میں بڑا خوش ہوا کہ NCCIA میں کچھ تھوڑا سا تطہیر کا عمل ہوا، لیکن اب بھی گواہ نہیں پہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں. کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی، آئے یہ وہیں سے ہیں پولیس سے. تو ان کی تطہیر کے لیے نا کوئی سلیقہ کرنا چاہیے. اور اس طرح کے انسانی سمگلر جو ہیں نا، اب یہ مثال ہے کہ جی ماں نو مارو، ہے نا، ہے یہ ماں کو مارنے کے لیے نا آپ کو اپنے ادارے سے، محسن نقوی صاحب کو، یہ کرپشن کی جڑ جو ہے نا اس کو اکھاڑنا پڑے گا. یہ وہاں سے کرپشن کی جڑ اکھاڑیں جو سالہ سال سے ایک سینٹر پہ لگے ہیں امیگریشن والے. مطلب اس پہ بھی تطہیر کا عمل مکمل نہیں ہے، اس کو بھی مزید شفافیت کی جانب میں لے کے آپ جانا کو ہوگا. کئی ایسے ٹک ٹاکرز، ویلاگرز، منشیات فروش، سمگلر، انسانی سمگلر، ان کے نام بتا سکتا ہوں جن کا نو فلائی لسٹ میں نام تھا اور وہ چلے گئے پاکستان سے. مجھے بتائیں کیسے گئے وہ. ایک ایسا ایئرپورٹ ہے سیالکوٹ، اس سے اڑنے والے بندوں کے نام. اچھا، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، ان کے ایک بندے کی تعیناتی پہ کوئی مسئلہ چل رہا تھا حکومت سے، استعفے کا، ADCR سیالکوٹ جو بھی تھا. ایئرپورٹ پہ انہوں نے ایک شخص کی نشاندہی کی تھی. امیگریشن میں تھا کہ کہاں تھا، کسی ایجنسی میں تھا ایئرپورٹ کی، ایویشن کے قریب. ان سے پوچھا جائے کہ یہ لوگ لگائے کس نے سیالکوٹ پہ، یہ کیسے وہاں سے لوگ نکلتے ہیں. جو باہر لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ڈپورٹ ہو رہے ہیں، ان میں سے بیشتر کی تعداد سیالکوٹ سے اٹھتی ہے، وہاں سے فلائی کرتی ہے نا. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب. ناظرین، جو لوگ لالچ میں آ کر اپنا ملک چھوڑ کر بیرون ملک جا کر دولت کے خواب دیکھتے ہیں کہ وہ دولت زیادہ کمائیں گے اور وہ انسانی اسمگلرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں.